محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے۔ اس وحدہ لا شریک نے ہمیں اور آپ کو ماہ رمضان شریف کے بعد فوراً ہی عید الفطر کی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا۔ عید سعید کی بے حد فضیلت ہے۔ جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کے رات کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے معصوم فرشتوں کو شہروں میں بھیجتا ہے۔ چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح آواز دیتے ہیں کہ اے امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت ہی زیادہ دینے والا اور بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے کہ اے میرے بندو، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میری عزت و جلال کی قسم، آج کے دن اس نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ میں پورا کروں گا۔ جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا، یعنی اس معاملے میں میں وہ کروں گا جس میں تمہاری بہتری ہو۔ میری عزت و جلال کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں تمہاری خطاؤں پر پردہ پوشی فرماتا رہوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں حد سے زیادہ بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہیں کروں گا۔ پھر اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا ہم گناہگاروں پر کس قدر مہربان ہے۔ ایک تو رمضان شریف میں سارا مہینہ وہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرماتا رہا، اور پھر جو ہی یہ مبارک مہینہ ہم سے جدا ہوتا ہے تو فوراً ہی ہمیں عید سعید کی خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ چاند رات یعنی عید الفطر کی رات کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات قرار دیا ہے۔ یہ رات نیک لوگوں کو انعام ملنے کی، گویا عیدی دیے جانے کی رات ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عیدین کی رات یعنی عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات ثواب کی امید سے قیام کیا، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ محترم حضرات، بیان کیا جاتا ہے کہ ایک نیک آدمی جس کا نام صالح بن عبداللہ تھا، وہ عید الفطر کے دن عیدگاہ کی طرف جا کر نماز ادا کرتا اور فراغت کے بعد گھر اپنے تمام اہل و عیال کو اپنے پاس اکٹھا کر لیتا اور اپنی گردن میں لوہے کی ایک زنجیر ڈال لیتا، زمین سے خاک اٹھا کر اپنے سر اور جسم پر ڈال لیتا اور خوب آہوزاری کرتا۔ لوگ اکٹھے ہو جاتے، پوچھتے کہ اے ابن عبداللہ، آج تو خوشی اور عید کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و بخشش کا وقت ہے، آپ نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تو جواب دیتے کہ مجھے تو یہ اچھی طرح معلوم ہے، لیکن میرے رب نے مجھے نیک عمل کرنے کا حکم دیا اور میں نے اس کے ارشاد کے مطابق عمل کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن یہ مجھے نہیں معلوم کہ میرا عمل مقبول ہوا ہے یا نہیں۔ اس اللہ کے جانب منگتوں کی طرح بیٹھ جاتے۔ آپ سے پوچھا جاتا کہ جائے نماز کے درمیان میں کیوں نہیں بیٹھتے، تو وہ فرماتے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سائل بن کر بیٹھا ہوں، منگتا بن کر بیٹھا ہوں، بھکاری بن کر کے بیٹھا ہوں، سائر کے لیے یہی جگہ مناسب ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عید کے دن حضور اکرم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غسل فرماتے، صاف ستھرا پاکیزہ کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، کاشانہ نبوت سے عیدین کی نماز کے لیے باہر تشریف لاتے اور عید الفطر کے دن نماز سے پہلے کچھ تناول فرما لیتے۔ عید الاضحیٰ کے دن عید کی نماز کے فوراً بعد قربانی ذبح فرماتے اور اس کا گوشت تناول فرماتے۔ عیدین کی نماز کی طرف جاتے اور آتے وقت بلند آواز سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے، اور جس راستے سے نماز پڑھنے کے لیے جاتے واپسی پر دوسرے راستے سے گزر فرماتے، لوگوں کے ساتھ مصافحہ کرتے۔ نماز عید ادا کرنے کے لیے عیدگاہ کی طرف جانے کی آپ کی عجیب شان ہوتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم تاجدار عرب و عجم کے ساتھ ہوتے اور ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا نیزہ ہوتا جو شاہ نجاشی نے آپ کو بطور نذرانہ پیش کیا تھا۔ شاہ نجاشی نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ
3 چھوٹے نیزے حضور اکرم تاجدار عرب و عجم کی بارگاہ میں بطور نذران عقیدت بھیجے تھے۔ حضور اکرم تاجدار عرب و عجم نے وہ نیزے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیے تھے۔ تو حضرت بلال وہ نیزے ہاتھ میں لیے آگے آگے ہوتے، اور دوسرے لوگ جب حضور اکرم تاجدار عرب و عجم کو عیدگاہ کی طرف جاتا دیکھتے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے، یہاں تک کہ لوگوں کا ایک ہجوم جلوس کا شکل اختیار کر لیتا اور ان کی زبان پر تکبیر و تحلیل، حمد و ثنا کے نغمے ہوتے۔ اس طرح یہ جماعت عیدگاہ میں پہنچ جاتا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ وہ نیزہ اس جگہ گاڑ دیتے جہاں حضور اکرم تاجدار عرب و عجم کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ حضور اکرم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی وسلم وہاں کھڑے ہو جاتے، صفے درست کرنے کا حکم فرماتے، 2 رکعت نماز معمول سے زائد تکبیرات کے ساتھ بلند قرات کے ساتھ ادا فرماتے۔ عموماً پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اعلیٰ اور دوسرے رکعت میں سورہ غاشیہ تلاوت فرماتے۔ نماز سے فارغ کے بعد خطبہ ارشاد فرماتے جس میں واعظ و نصیحت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی تلقین ہوتی۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نماز عید کے موقع پر حضور اکرم تاجدار عرب و عجم کے ساتھ موجود تھا۔ آپ نے اذان اور اقامت کے بغیر خطبہ سے پہلے نماز عید ادا فرمائی، پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا واعظ فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی رغبت دلائی اور لوگوں کو واعظ و نصیحت فرمائی، انہیں صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ پھر وہاں سے عورتوں کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو واعظ و نصیحت فرمائی اور فرمایا کہ تم صدقہ کیا کرو کیونکہ تم میں سے اکثر جہنم کا ایندھن ہے۔ عورتوں کے نچلے حصے میں سے ایک رخسار چہرے والی عورت کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کیوں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام؟ تو سرکار دو عالم نے فرمایا اس وجہ سے کہ تم بکثرت شکایت کرتی ہو اور اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر عورتیں اپنے زیورات صدقہ کرنے لگی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے میں اپنی بالیاں اور انگوٹھیاں ڈالنے لگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ عید کے دن حضور اکرم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز عید کے لیے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے اور آپ کے راستے میں بچے کھیل رہے تھے، ان میں ایک بچہ غمزدہ اور پریشان حال الگ تھلگ بیٹھا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، زاروں قطار رو رہا تھا۔ جب حضور اکرم تاجدار عرب و عجم نے اسے اس حالت میں دیکھا تو آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور محبت بھرے انداز میں اس سے پوچھا کہ اے بچے تو کیوں رو رہا ہے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیوں نہیں کھیلتا؟ تو حضور اکرم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا نہیں تھا، اس لیے وہ کہنے لگا کہ اے آدمی، اے شخص، میں ایک یتیم بچہ ہوں، میرا والد ایک جنگ میں شریک ہو کر جام شہادت نوش فرما چکا ہے، میری والدہ نئی شادی کر لی ہے، انہوں نے میرے باپ کی جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے، مجھے اپنے باپ کے میراث سے محروم کر دیا ہے، اس کے نئے خاوند نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا ہے، اب نہ تو میرے پاس کھانے پینے کا سامان ہے اور نہیں پہننے کے لیے کپڑے ہیں اور نہیں کوئی جائے پناہ ہے۔ آج عید کا دن ہے، جب ان بچوں کو دیکھتا ہوں جن کے باپ زندہ ہے وہ نئے کپڑے پہن کر خوشیاں منا رہے ہیں تو مجھے اپنے والد کی یاد ستا رہی ہے، مجھے یہ مصیبت پریشان کر رہی ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا، فرمایا کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ میں تیرا باپ ہو جاؤں؟ حضرت عائشہ صدیقہ تیری ماں، حضرت علی مرتضیٰ تیرا چچا، حضرت حسن حسین تیرے بھائی، فاطمہ الزہرا تیری بہن ہو جائیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ تو اس بچے نے پہچان لیا کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سرور کائنات ہیں۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ علیہ السلام، اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ حضور اکرم تاجدار عرب و عجم کے ساتھ چمٹ گیا، آپ کے اس کریمانہ پیشکش کو قبول کر لیا۔ حضور اکرم تاجدار عرب و عجم نے اپنے
दामन अफू करम में पहना दी और उसे अपने घर ले आए, उसे बेहतरीन लिबास पहनाया, खूब खाना खिलाया, नहला धोला कर खुशबू लगाई और फिर बच्चा हंसता मुस्कुराता खुशी खुशी घर से बाहर आया। जब दूसरे बच्चों ने उसे इस हालत में देखा तो कहने लगे तो वही लड़का है जो थोड़ी देर पहले बोसीदा कपड़ों में मलबूस था, ज़ारो कतार रो रहा था, लेकिन अब ये नया लिबास पहने हुआ है और बहुत ही ज़्यादा खुशो खुर्रम है। उन लोगों ने पूछा उसकी वजह दरियाफ्त की तो उस लड़के ने बताया कि मैं यतीम था, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बाप हैं, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा मेरी माँ है, हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों मेरे भाई हैं, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे चाचा है और बिनते रसूलुल्लाह हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरी बहन है। मैं भूखा था अब सैर हो गया हूँ, मेरे कपड़े बोसीदा थे अब नया पहने हुआ हूँ, तो इस आदत पर क्यों नहीं खुश हूँ। उन बच्चों ने रश करते हुए बसद हसरत कहा काश हमारे वालिद भी अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में जिहाद करते हुए जाम शहादत कर चुके होते तो हमें भी ये सआदत नसीब हो जाती जो तुम हासिल कर चुके हो। मोहतरम हजरात, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बंदे मोमिन के लिए 5 ईदें हैं। नंबर 1, जिस दिन वो किसी गुनाह का इर्तिकाब न करे। नंबर 2, जब वो ईमान की हालत में कलमा शहादत का नगमा अलापते हुए शैतान के मकरो फरेब से बचते हुए इस दुनिया से रुखसत हो। नंबर 3, जब क़यामत के दिन क़यामत के हौलनाकियों से महफूज पुल सराज से गुजरेगा, दोज़ख के मुहाफिजों और मलाइकों से छुटकारा हासिल करेगा। नंबर 4, जब वो जन्नत में दाखिल होगा और जहन्नम के अजाब से बच जाएगा। नंबर 5, जब वो आखिरत में अपने रब्बे जुल जलाल के दीदार से मुशर्रफ बाद होगा। हुजूर अकरम ताजदार अरब व अजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रमज़ान शरीफ के हर दिन और हर रात में अल्लाह तबारक व तआला 1 लाख अजाब के मुस्तहिक लोगों को दोज़ख से निजात देता है। लैलतुल क़द्र में रमज़ान शरीफ के महीनों में जहन्नम से आज़ाद किए गए लोगों के तादाद के बराबर जहन्नम से आज़ाद करता है और ईद उल फित्र के दिन उन तमाम लोगों के तादाद के मुताबिक दोज़खियों को जहन्नम से आज़ाद किया जाता है जितनी तादाद रमज़ान शरीफ के महीना और लैलतुल क़द्र को आज़ाद किए जाते हैं। हुजूर अकरम ताजदार अरब व अजम ने रोज़ों की ज़कात के तौर पर अपने ग़ुलामों पर फ़ितरा वाजिब किया है और जो आदमी फ़ितरा अदा नहीं करता उसके लिए सख्त वईद है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अकरम ताजदार अरब व अजम ने फरमाया जो आदमी फ़ितरा अदा नहीं करता उसके रोज़े आसमान और ज़मीन के दरमियान लटके रहते हैं और जब वो फ़ितरा अदा कर देता है तो उसके रोज़ों को 2 पर जो सब्ज़ पर अता किए जाते हैं जिसके साथ वो परवाज़ करते हुए 7वें आसमान तक पहुँच जाते हैं और फिर उनको अर्श के साथ मुअल्लक किंदिलों में से एक किंदिल में रख दिया जाता है, यहाँ तक के रोज़ेदार उस तक पहुँच जाएंगे और अपने अमाल को महफूज पाएंगे। सदक़ा फ़ित्र ईद के दिन नमाज की तरफ जाने से पहले अदा करना चाहिए। अगर कोई आदमी ईद के नमाज से पहले सदक़ा फ़ित्र अदा नहीं करता तो उसके ज़िम्मे से साक़ित नहीं होता, बल्कि उसे ईद की नमाज के बाद अदा कर देना चाहिए। लेकिन ईद के नमाज के बाद अदा किए जाने वाले सदक़ा का फ़ितरा का सवाब ईद के नमाज से पहले अदा किए जाने वाले सदक़ा के सवाब तक नहीं पहुंच सकता। एक दफ़ा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फ़ितरा अदा करना भूल गए, उसके कफ़ारा में एक ग़ुलाम आज़ाद किया। फिर हुजूर अकरम ताजदार अरब व अजम की बारगाह में हाज़िर होकर अर्ज़ परवाज़ हुए कि मैं सदक़ा फ़ितरा अदा करना भूल गया था, ईद की नमाज के बाद उसके बदले में एक ग़ुलाम आज़ाद किया, क्या मेरा ये सदक़ा फ़ितरा अदा हो गया? तो हुजूर अकरम ताजदार अरब व अजम ने फरमाया उसका सवाब ईद से पहले अदा किए गए फ़ितरा के सवाब के बराबर नहीं हो सकता। लेकिन आपने उसे ये नहीं फरमाया कि तेरा फ़ितरा अदा नहीं हुआ। सदक़ा फ़ित्र रोज़ों के लिए इस तरह है जिस तरह नमाज में कमी बेशी के लिए सजदा सहू है। किसी बुज़ुर्ग से पूछा गया कि आप बताइए कि नमाज में 1 रुकू और 2 सजदे करने में क्या हिकमत है?
تو بزرگ نے جواب دیا نماز میں رکوع کرنا یہ عبادت کا دعویٰ ہے، اور کسی دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے دو گواہ ہوتے ہیں، لہٰذا عبادت کے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے دو سجدے گواہ ہیں۔ جس طرح رکوع بغیر سجدوں کے مقبول نہیں ہوتا، اسی طرح فطرہ ادا کیے بغیر روزے مقبول نہیں ہوتے، کیونکہ فطرہ روزے کے لیے گواہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضور اکرم تاجدار عرب و عجم سے روایت کیا گیا ہے کہ جو آدمی فطرہ ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں 10 انعام عطا فرماتا ہے۔ فطرہ ادا کرنے والے گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، نمبر 2 دوزخ کے عذاب سے نجات پاتا ہے، نمبر 3 اس کے روزے مقبول ہو جاتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر روزوں کے لیے اس طرح ہے جس طرح نماز میں کمی بیشی کے لیے سجدہ سہو ہوتا ہے، جس طرح سجدہ سہو سے نماز کی کمی اور بیشی مکمل ہو جاتی ہے، اسی طرح صدقہ فطر ادا کرنے سے تراویح کی نماز ادا کرنے سے روزوں کی کمی پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ نیکیاں تمام برائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔